خواہ وہ میٹرک کے ہوں یا انٹرمیڈیٹ کے ہوں، یہ فانوس کا اعزاز حاصل ہے کہ 2 سالوں سے یہ چراغ جل رہا ہے۔ اسی طرح ہم گزشتہ 10 سالوں سے اپنے کالجز کے اساتذہ کرام اور پرنسپلس کو ایوارڈ دے رہے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب ہم ان لوگوں کو ایوارڈ دیتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں طبقے کی جتنی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی ہو سکے وہ ہم کریں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ چند ساتھی حضرات کے علاوہ ہم نے کبھی بھی کسی تیسرے طبقے کو ایوارڈ سے نوازا نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنے ایوارڈ دیے ہیں تو اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہیں اور اپنے طلباء و طالبات کو دیے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے طالب علموں کی جتنی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی ہو سکے ہم ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی جتنی بھی پذیرائی کی جائے وہ کم ہے۔ تو ہم اس وقت جو موجودہ دور ہے تو پاکستان کو بنے ہوئے 56 اور 57 سال ہو گئے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تعلیم کا جو شعبہ ہے وہ آگے بڑھنے کے بجائے روز بروز اس کا جو معیار ہے وہ گرتا جا رہا ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک کا آپ مطالعہ کریں جو ہمارے بعد آزاد ہوئے یا ہم سے زیادہ پسماندہ کراتے تھے، وہ شعبہ تعلیم میں سب سے آگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے طلباء کو سراہا، اپنے اساتذہ کا احترام کیا، اور جو قومیں اپنے اساتذہ کا احترام نہیں کرتی وہ قومیں کبھی ترقی یافتہ بن نہیں سکتی۔ تو فانوس جانتی تھی، اس بات کو بخوبی جانتی تھی، اگر ان 2 طبقوں کو متاثر کیا جائے، ان 2 طبقوں کو آگے لایا جائے تو کوئی بھی تحریک، کوئی بھی جدوجہد یقیناً 100% کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہی ہماری جدوجہد اور یہی ہماری تحریک ہے کہ ہم ان 2 طبقوں کو زیادہ سے زیادہ سرائیں۔ یہ ہمارے پاس صلاح طالب علم، یہ چمکتے دمکتے چہرے، یہ روشن پاکستان کی ضمانت ہے، اور ان کو جتنا بھی ہم اگر سرائیں گے، ان کو جتنا بھی سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے وہ کم ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کراچی شہر میں ہزاروں سماجی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، سینکڑوں سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں، سینکڑوں مذہبی جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ ان کا بھی فریضہ یہ بنتا ہے کہ ان طالب علموں کو سرائیں، ان اساتذہ کو سرائیں، تاکہ یہ مزید توانائی کے ساتھ پاکستان کی خدمت کر سکیں۔ ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں، یہ چراغ جلائے ہوئے کہ ان طالب علموں کو جتنا بھی ہو سکے ہم آگے لے کر آئیں۔ تنظیم فانوس گزشتہ 16 سالوں سے منشیات کے خلاف نفرت آزما ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ 1.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے۔ اس 1.5 کروڑ کی آبادی میں اگر آپ کو کوئی کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے تنظیم تو وہ فانوس کی نظر آتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس سلسلے میں بھی بہت سی تنظیمیں کام کرتی ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ روز روز منشیات کا جو وقتیت ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہر جگہ، ہر گلی کوچے میں، ہر محلے میں منشیات پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے کراچی کے علاقوں نوجوان ہمارے جو مختلف نشے میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تعداد اب سب ملا کے، دیگر نشوں کو بھی ملا کے تو 1 کروڑ سے زائد تجاوز کر جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومت کی، ہماری انتظامیہ کی، ہماری سماجی تنظیموں کی، ہمارے قائدین کی، ہمارے رہبرز کی، ہمارے علماء کرام کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے طلباء و طالبات کی حفظ منشیات کے خلاف کمزور ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ان کے خلاف ہمیں متحد ہو کر جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اگر ہم نے ان کے خلاف جدوجہد نہیں کی تو پھر آنے والا وقت ہم سب کے لیے تباہ ثابت ہوگا، اس لیے کہ پھر جب پڑوس میں آگ لگتی ہے تو پھر اپنا گھر بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب فانوس اپنے محدود وسائل سے اور کسی سرکاری سرپرستی کے بغیر آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں آپ اساتذہ کرام کا، ہمیں پرنسپل صاحبہ کا، آپ طالبات کا، پوزیشن ہولڈرز طالبات کا، ان کے والدین کی بھرپور حمایت چاہیے۔ ہم آپ سے مالی مدد کبھی نہیں مانگتے، ہم یہ چاہتے ہیں آپ ہماری اخلاقی مدد کریں۔ جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی تحریر سے، اپنی گفتگو سے، اپنی تقاریر سے منشیات کے خلاف اپنا جہاد جاری و ساری رکھیں۔ ناظم تعلیمات کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائیں اور آپ کے اظہار خیال سے بھی ہم مستفید ہوں گے۔ اور میں اگر ایک شکریہ ادا نہ کروں اپنی کالج کی پرنسپل کا، گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی کالج کی پرنسپل صاحبہ نے کچھ دلی سے اور محبت سے فانوس کو ساتھ دیا اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں۔ بہت سی مواقع پہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، بہت سی باتوں میں ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے، لیکن جب ہم اپنے کالج کی پرنسپل کو دیکھتے ہیں تو پھر ہماری ہمت، ہمارے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فانوس کی سرپرستی کرنے والے ابھی یہاں موجود ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو کالج کی پرنسپل صاحبہ کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا اچھا ہم سے کام کیا اور آج ہماری یہ تقریب کا انعقاد ممکن ہو سکا، اور اسی کے ساتھ میں یہی کہوں گا کہ پاکستان زندہ باد۔ مجھے بڑی خوشی ہے اور یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے ہر سال کہ
کہ فانوس خیال ہمارے یہاں ہی جلایا جاتا ہے. فانوس کا نام آتے ہی آپ کو روشنی کا احساس ہوگا، اور جہاں روشنی ہوگی وہاں پروانے ضرور آئیں گے. پروانے عشق کی علامت ہے، اور عشق کائنات کا کلیہ ہے. سبب کائنات میرے خیال میں صرف عشق کی ہے. اس وقت جتنے بھی یہاں مہمان خصوصی سے لے کر جو فرد بھی یہاں بیٹھا ہے وہ یقیناً اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، اپنے ملک سے پیار کرتا ہے، اپنے ملک کو سنوارنا چاہتا ہے، نکھارنا چاہتا ہے. اور اس کے صف اول میں مجھے جو نام نظر آ رہا ہے اس وقت اس اجتماع کو اس طرح سے برپا کرنے کا، وہ رفیع ہیں. رفیع، میں دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ ہر سال آپ اس طرح کی محفلیں منعقد کرتے رہتے ہیں. تالیوں سے ان کا استقبال کیجیے. جہاں ہم یہ خوشیاں منا رہے ہیں وہاں ساتھ ہی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رفیع تنہا نہیں، اب ماشاءاللہ بہت سارے نوجوان ان کے ساتھ ہیں جو کام کر رہے ہیں. مجھے یہ اقبال کا شاہی نظر آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اقبال نے کہا تھا کہ سوز جگر بخش دے، تو یہ سوز جگر لیے پاکستان کے لیے بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ ہر سال اس طرح کی محفلیں ہی منعقد نہیں کرتے، بلکہ مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ ذاتی طور پر کوششیں کرتے ہیں کہ اس دنیا سے وہ اندھیرا، وہ لعنت مٹا دی جائے جو گھن بن کے ہماری نسلوں کو چاٹ رہی ہے، یعنی نشہ. اور جس حد تک بھی جہاں بھی کامیاب ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ دنیا میں جزا دے گا، آخرت میں بھی اس کی جزا دے گا. آپ سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور فانوس کے چراغوں میں یہ زیادہ چراغاں کرے گی اپنے تمام تر امداد سے. جس طرح کی بھی امداد مدد چاہتے ہوں، اگر یہ کر سکیں گی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہ صرف دین کما رہی ہیں، دنیا کما رہی ہیں، بلکہ دین بھی کما لیں گی. اور ہم سارے کام صرف اس کا مقصد سے نہیں کرتے کہ ہماری دنیا میں شہرت ہو جائے. ہمیں تو اللہ کی طرف سے یہ بڑی عنایت ہے کہ ہم ایسے دین سے تعلق رکھتے ہیں جہاں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے من جانب اللہ ہوتا ہے اور اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. تو میری عزیز بچیوں، آج کی محفل ایک شاندار ترین محفل ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس وقت میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس وقت میرا وہ فرسٹ ایئر جس نے ابھی داخلہ لیا ہے، وہ فرسٹ ایئر کی طالبات بیٹھی ہیں، اور پہلی ہی تقریب انہیں ایسی نصیب ہوئی ہے جس میں بڑے حوصلے، عزم اور ارادے کی ضرورت ہے. مجھے یقین ہے کہ میری یہ تمام بچیاں جو یہاں بیٹھی ہیں کل اس فانوس کے تلے آ کر اس روشنی کو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں گی. اور ان میں بہت سارے لوگ کامیاب ہوں گے، بہت سارے بچے کامیاب ہوں گے. میں آپ کا بہت زیادہ وقت لینا نہیں چاہتی. خصوصیت سے میں کنٹرولر صاحب کا دادا اپنے طالب علم کو سلام پیش کرتی ہوں کہ میرے بچوں، تم سلامت رہو، اور تمہاری سلامتی ہماری سلامتی ہے. ہمیں سب سے بڑا سلام ہے. تمہاری یہ کامیابی ہم سب کا سلام ہے. میں تہہ دل سے آپ تمام مہمانان گرامی کی مشکور و ممنون ہوں، اور پھر ایک بار رفیع سے وعدہ کرتی ہوں کہ رفیع، جب تک میں ہوں یہاں تمہارے لیے کالج کے در کھلے رہیں گے. جب کبھی بھی کسی فلاح و بہبود کا کام کرنے کا ارادہ کرو، یہاں سب سے پہلے ہم موجود ہیں. اس فانوس میں اگر ایک دیا میں نے بھی روشن کر دیا تو میں سمجھوں گی کہ زندگی کا حاصل تھا. بہت بہت جناب رفیع صاحب، صدر فانوس، پوزیشن ہولڈر، اسٹوڈنٹ اینڈ دیئر پیرنٹس. یہاں دو باتیں ہیں، ایک سر سید گرلز کالج اور ایک فانوس. سر سید گرلز کالج میرے لیے نیا نہیں ہے، اور جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں نے یہاں سے پڑھا ہے.
نیا اس لیے نہیں ہے کہ یہاں مختلف حیثیتوں میں آتا رہا ہوں. سب سے پہلے تو اس زمانے میں جب یہاں ٹیچرز کی تحریکیں چلا کرتی تھیں تو مرکز یہی ہوتا تھا اور ٹیچرز کے اور طلباء کے مسائل حل ہونے کے لیے یہاں جنرل باڈی میٹنگز ہوا کرتی تھی. پھر اس کے بعد میں یہاں سر سید گرلز کالج میں مختلف پرنسپل صاحبان کی صدارت میں. اس کے علاوہ یہاں جب میں 1998 میں ڈپٹی ڈائریکٹر آف ایجوکیشن تھا تو یہاں پر اسپورٹس کے حوالے سے کئی مقابلے منعقد کرتے. تو یہ تو ہمارا تعارف ہوا سر سید گرلز کالج کے حوالے سے. اس کے بعد آئیے فانوس سے میں پرانا رفیع صاحب سے پرانا ان سے واقفیت. اور میں نے جب ایک کتاب لکھی تو انہوں نے ایک ایوارڈ دے دیا اور اس ایوارڈ کی برکت سے مزید 12 کامرس کے اوپر کتابیں لکھی میں نے. تو یقیناً جو آج انہوں نے پوزیشن ہولڈرز کو جو ایوارڈز وغیرہ دیے ہیں ٹرافیز وغیرہ جو تقسیم کر رہے ہیں آپ یقین کریں اس کے بعد مزید آپ لوگ پوزیشنیں حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا اب سوال یہ ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں جیسے یہاں مختلف پوزیشن ہولڈرز نے مختلف مسائل بیان کیے. ہماری سوسائٹی میں ایک پرابلم ہے ہم مسائل بیان کرتے ہیں اور جب مسائل کا حل آتا ہے تو اعتراض کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں معیار بڑھاؤ معیار بڑھاؤ معیار بڑھاؤ. کہنے سے تھوڑی پڑ جائے گا کہ ہم نے اٹ از ناٹ لائک دیٹ کہ معیار بڑھاؤ اور اس کو اٹھا کے اوپر لے. اس طرح نہیں. ایک نہیں میں یہاں پر جو